کمیونسٹ رحمت روہلا۔ نام اعزاز الدین المعروف ڈاکٹر اعزاز نذیر، عربی نسل کے دادا عبداللہ شاہ صوفی یمنی تھے۔ ڈیل ڈال لہیم شہیم اور توانا، رنگ کالا، شکلاً مرہٹا، اندر سے شائستہ، مہذب اور نیم نرم گفتار، کامریڈ بخاری کا چہیتا، نازش کا باڈی گارڈ، سبوگیان چندانی کا ساتھی، حسن ناصر کا مجاور، جمال نقوی کا پیامبر، مظہر جمیل کا بہنوئی، حسن حمیدی کا دیرینہ رفیق اور جیل بھائی، عثمانی کا وکیل، رکن الدین قاسمی کا ہم قسم، ڈاکٹر، کمیونسٹ اور مزدوروں کا لیڈر۔ آدھی عمر جیل میں گزری، آدھی عمر مزدوروں کے درمیان، کچھ کمایا نہ کچھ بچایا۔ پس تنویر صاحب تدبیر حصے میں آئی اور یوں قومی پیداوار کا کچھ حصہ ہاتھ لگ گیا، ورنہ صاحب موصوف بنا پروڈکٹ ہی گزر جاتے۔ انقلاب کا چسکا حیدرآباد دکن سے لگا۔ جب نظام دکن کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی تو اعزاز نذیر نہایت اعزاز کے ساتھ پاکستان کراچی چلے آئے اور حیدرآبادی ماحول میں ہی رہنا پسند فرمایا کہ پہلا قیام حیدرآباد کالونی میں کیا اور یہاں کے انقلابی حلقہ داروں میں شامل ہو گئے اور انقلاب کی جوت جگانے لگے۔ 1954 میں نگریہ ٹیکسٹائل لانڈری میں ملک کی پہلی کامیاب مزدور ہڑتال کروا ڈالی اور یوں ہڑتالوں کے سلسلے کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ لانڈی کے صنعتی علاقے میں کچھ آبادی کی بنیاد ڈالنے والے بھی موصوفی قرار پائے کہ اس علاقے میں پہلی جھونپڑی موصوفی نے تعمیر کی، جہاں حمایت علی شاعر اور دیگر کامریڈ جمع ہوتے اور ترقی پسند ادب تخلیق پاتا، پر یہاں کے انقلابیوں نے صاحب موصوف کو خیرپور شاید سکھر روانہ کر دیا۔ وہاں کی سرزمین انقلاب کے لیے ہموار ہونا چاہتی تھی، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے خیرپور اور سکھر پہنچ کر اپنے حلقہ ارادت کو وسیع کیا اور بہت سارے صاحب علم و دانش کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا، جن میں شیخ ایاز، حسن حمیدی، پیکر نقوی، علی مظاہر جعفری، فتح اللہ عثمانی، رکن الدین قاسمی، رشید بھٹی، مظہر جمیل، فتح ملک، ڈاکٹر عارف، مولا بخش، اسرار، احمد علی اور فیض گھانگرو کے نام شامل ہیں۔ کسانوں کا مسئلہ ہو یا مزدوروں میں بے چینی، ڈاکٹر ہر جگہ ہر پل بطور رہنما موجود رہتے، تاوقتے کہ پولیس آ کر ان کو گرفتار نہ کر لیتی، کہ گرفتاری کا جو مزہ ڈاکٹر کو آتا تھا شاید فیض گھانگرو کو شادی کر کے بھی نہ آیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مولا بخش کو مولا بخش اور فیض کو فیض گھانگرو بنانے میں جس کردار کا مظاہرہ کیا، وہ مزدور جد و جہد کی فلسفی کا اچھوتا باب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک انتہائی دبلے پتلے، منحنی، کمزور، ضعیف، مسکین اور بے ضرر شخص احمد علی کو ڈینجرس قیدی کا لقب دلوا کر جیل بھجوا دیا کہ اس کے جیل پہنچنے پر خود جیل کی انتظامیہ ڈینجر بن گئی۔ نکھت بریلوی جو ایک حکیم صاحب کے شاعر نما چشم و چراغ ہیں، مشق شعر و شاعری کیا کرتے تھے، موصوف ان کے دماغ میں بھی انقلاب کے جراثیم اتارنے سے باز نہ آئے۔ متعدد بار ان کو جیل بھجوانے کی سعی لا حاصل کی، پر کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو اب بھی تمام موسموں میں جیل کا موسم خوشگوار لگتا ہے، لہٰذا ہر روز اس موسم پسندیدہ کا انتظار کیا کرتے اور پھر مایوس ہو کر اپنے موسم ہی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے کہ قدرت کے آگے تمام انسانی تدابیر بے سود ثابت ہو جاتی ہیں۔ موصوف کثرت نسل کے قائل نہیں، کثرت ارادت کے ضرور قائل ہیں، لہٰذا اپنی ارادت میں مسلسل اضافہ کیے جاتے ہیں، گو کہ اب فالص زدگی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی جلسے جلوس، سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت سے باز نہیں آتے کہ ان کی فکر ہنوز کسی بھی عارضے سے آزاد ہے۔ نوٹ: ڈاکٹر اعزاز نذیر 20ویں صدی کے آخری سال انتقال کر گئے۔